پھر بھی جوش ولا سے مل کر بآواز بلند توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے حبیب، ہوا اللہ ہے، احد ہے۔ اللہ اور احد نہیں، کیونکہ عطف ہے ہی نہیں درمیان میں۔ قل ہو واللہ احد، کہہ دو ہوا اللہ احد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وحدت صفت ہے احدیت کی۔ احدیت، اور تو یہ ایک پھر الگ بحث چھڑ جائے گی، اور یہ علماء کے درمیان ہونے والی بحث ہے کہ احدیت بھی ذات نہیں ہے۔ لیکن واحدیت تو ظاہر باہر صفت ہے احد کی۔ اور اب اگر آپ جاگ رہے ہیں، واحد کے عدد 19 ہیں، یہ میں نے بتایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرفوں کے مطابق۔ بسم اللہ کے حرف 19 ہیں اور واحد کے عدد 19 ہیں۔ اور ذرا احد کے عدد نکالیں، الف کا 1، ہے کے 8، دال کے 4، 13۔ لفظ احد بتاتا ہے کہ احد 13 ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی ہے؟ احد سوالیہ نشان میں دیکھ رہا ہوں چہروں پر کہ 14 ہیں، تو پھر 13 کیوں؟ احد مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ احد، ہاں، جیسے واحد مذکر کے لیے، اس کی تانیث واحدہ۔ اسی طرح جاگتے رہنا، احد مذکر کے لیے اور اس کی تانیث احدا۔ احدا، احد کی مؤنث احدا۔ جاگنا، سورہ مدثر میں خدا کہہ رہا ہے انہا لإحد الکبر، یہ جو مستور ہے۔ اکبر، اکبر کی مؤنث کبرا، جیسے اصغر کی صغرا، ایسے اکبر کی کبرا، اور مولانا کبرا ہی کی جمع ہے کبر۔ انہا لإحد یہ جو مستور ہے، کبرا مستوروں میں سے احد ہے۔ اللہ بڑی بات ہے، فقط احد نہیں، جو کبرا بیبیاں ہیں۔ اب اللہ جانے کس کے سروں سے تیر رہا ہے میرا جملہ اور کس کے سینے دل میں اتر رہا ہے۔ جی جی، یعنی عورتوں میں کبرا اتنی ہی بلند ہوتی ہے جتنا مذکر میں اکبر بلند ہوتا ہے۔ العظمت للہ۔ اور اللہ جانے ملک، اور یہ بات تو پھر سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے نا، یا اللہ اکبر۔
اب دیکھیں اللہ اپنے آپ کو نقوی صاحب عظیم کہتا ہے. تھوڑا ادھر ہو جائے زہیر بھائی، نظر نہیں آ رہے آپ. اللہ نے اپنے آپ کو عظیم کہا. جس عرش کی اس سے نسبت ہے اسے بھی عرش عظیم کہا. عظیم کی نسبت بھی عظیم. عرش تو پھر بھی نظر آتا ہے، لیکن جو اس کا ظاہر بھائی حجاب ذات ہے وہ نظر نہیں آتا. اور وہ وہی حجاب ہے کہ جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کن تو کنزن مخفین، چھپا ہوا نہیں میرے بھائی. کن تو کنزن خفین نہیں کہا اللہ نے. خفی ہوتا تو ترجمہ ہوتا چھپا ہوا. وہ کہہ رہے ہیں مخفین، میں چھپایا ہوا تھا. العظمت للہ. چھپا ہوا نہیں، چھپایا ہوا ہے. اور میرا حافظہ اتنا کمزور نہیں. سردار صاحب اسی منبر سے میں نے بتایا تھا سرکار باقر کا فرمان. پوچھا گیا تھا مولا سے چھپنے کے لیے کوئی مکان، کوئی حجرہ، کوئی اوٹ، کوئی آڑ چاہیے. وہ کہاں چھپا تھا، کس چیز نے چھپا رکھا تھا؟ تو مولا نے مسکرا کے فرمایا اس کی ردا، اس کی کسا، اس کی چادر. ہاں میں نے یہی سے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے پڑھنا کس روش پہ ہے. کہا عالم ذات میں بے بدن ذات کی کسا میری دادی سیدہ تھی، اسی لیے تو اللہ نے حکم دیا کل یہ میری کسا تھی، زمین پہ تو اس کی کسا کے نیچے آ جا. جو سمجھ میں آئی بات؟ اور یہی راز ہے. کیا کہنے نہیں. اب یہ ہو سکتا ہے کبھی یہ میرا ملازم ہے، اس کو مجھ سے بڑھاؤ گے؟ کیوں؟ میں آگے چلتا ہوں، یہ پیچھے چلتا ہے. ساری زندگی رسول آگے آگے، علی پیچھے پیچھے. اور یہ جو رات میں نے آپ کو فرمان سنایا تھا جو یہودی عالم سے مولا نے جب اس نے پوچھا کہ اللہ کب سے ہے، تو اس کا تتمہ ہے وہ کہ مولا کے جواب کے بعد اس نے کہا تھا کہ افا نبینا انتا، کیا آپ نبی ہیں؟ تو مولا نے فرمایا تھا بل انا عبد من عبید محمد. کیا ہوں میں؟ بسم اللہ. میں محمد کا عبد ہوں، غلام نہیں. ہاں، غلام جو بھی ترجمہ کرتا ہے غلط. ہاں، میں عبد ہوں محمد کا. تو جو پیچھے چلتا ہے، جو عبد کہلواتا ہے، اللہ اسی کو کیوں کہا گیا ہے؟ بھائی کہنا ہی ہے تو جو آگے آگے چل رہا ہے. اس میں ملک اور راز ہی یہی تھا کہ سریت کبریائی کا جوہر سمٹ گیا تھا بطول میں. اب میں نہیں جانتا کہ کون خرید کی کتنی قوت رکھتا ہے. لوگوں نے چشم فلک نے، چشم زمانہ نے یہ تماشا دیکھا
کہ کائنات کو اپنے احترام میں کھڑا کر دینے والا رسول 2 سال کی بطول کے سامنے منبر پہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. اگر ظرف چھوٹے تسلیم شاہ نہیں ہیں تو پھر غضنفر ایک جملہ کہنا چاہتا ہے. کیوں؟ نصیری آخر وہ بھی انسان تھا، شعور رکھتا تھا، عقل رکھتا تھا. جو آگے چلتا ہے اسے کیوں نہیں کہا کہ یہ بطول کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے؟ پھر چشم فلک نے منظر دیکھا، یہی بطول اور چادر وہی جس کے نیچے محمد. لازمت للہ، لازمت للہ، لازمت جو اسی سے علی کی پاپوش صاف کر رہی ہے. تو وہاں اس نے فیصلہ کیا جو اس اکبر کے مقابلے میں کبرا ہے. اور اچھا ایک راز نقوی صاحب یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں خدا کہاں کہاں چھپا. مولانا خدا ذرے میں بھی ہے، خدا عرش میں بھی ہے، ہر شے میں وہ ہے. جہاں چھپا 14 کے 14 نے اسے تلاش کیا. وہ 14 آدم سے چھپ گیا، نوح سے غائب ہو گیا، ابراہیم سے اوجھل ہو گیا، موسیٰ عیسیٰ سے پوشیدہ ہو گیا، 14 سے نہیں چھپ سکا. اب اللہ جانے اس بے بدن ذات کو ان 14 سے آنکھ مچولی میں لطف کیا محسوس ہو رہا تھا. اللہ نے کہا اب میں چھپنے لگا ہوں، دیکھو مجھے ڈھونڈتا کون ہے. پھر اللہ ہاں نہیں پہلے ایک اشارہ، پھر یہی واپس آتا ہوں. میں یہ کئی بار تبصرہ ہو چکا ہے کہ سورہ توحید اور سورہ قدر کے آپس میں رشتے ہیں. سورہ توحید میں بھی شکیل بخاری غائب کی بات ہے اور سورہ قدر میں بھی. قل هو اللہ کہہ دے وہ غائب ہی ہوتا ہے نا. انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا اسے. کسے یہ کوئی پتہ نہیں. اسے یہاں بھی غائب کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچ میں پڑ گئے ہو یا تھک گئے ہو؟ نہیں، اگر تو سوچنے سے یہ گھرانہ سمجھ میں آتا تو دنیا نے با جماعت ایک ہی دن بیٹھ کے انہیں سوچ لینا تھا. یہ سوچنے سے سمجھ میں نہیں آتے ہیں. ان کو اگر جاننا ہے تو راز یہ ہے، مانتے جاؤ مانتے جاؤ مانتے جاؤ، در خود بخود کھلتے جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں اب سر اٹھانا میری طرف دیکھنا. اللہ کو اس آنکھ مچولی میں پتہ نہیں کیا لطف محسوس ہوا. کہا اب میں چھپنے لگا ہوں، مجھے تلاش کرو. پھر اس کی ہویت بطول کی ذات میں چھپ گئی. پہاڑوں سے وزنی حقیقت ہے. جہاں ہاشمی میں پہنچا ہوا ہوں، مجھے ذات واجب کی قسم 50 سال تحقیق کرنے والے علماء کو لرزہ تپے لرزہ چڑھ جائے گا. اور میں عوام کو یہ بات سمجھانے لگا ہوں. بطول کی ذات میں جب چھپا 12 قدم بڑھتے ہوئے رک گئے، کیونکہ 11 کی ماں تھی.
ایک کی بیٹی تھی، وہ اس کی تنہائی کو کھنگال نہیں سکتے تھے، علی نے یہاں آ کے بھی جلی کو ڈھونڈ لیا۔ پلے پڑی ہے ہماری بات؟ علی نے یہاں بھی اسے ڈھونڈ نکالا، اور سریت کی تجلی علی پہ یوں پڑی کہ سر سے پاؤں تک توحید کا بدن ہو گیا علی۔ یہی راز ہے اس کو خدا کہنے میں۔ سمجھ میں آ رہی؟ حالانکہ یہ بھی جہالت ہے ملک اور ان کی، اور الحمدللہ ہم نہ جاہل ہیں نہ ضدی۔ جب میرا مولا کہتا ہے میں اللہ نہیں ہوں تو وہ نہیں ہے۔ ہم علی کی صداقت پہ انگلی کیوں اٹھائیں؟ روشنی بلب میں بھی ہے، روشنی ادھر بھی ہے، جو ادھر ہے وہ بلب تو نہیں ہے نا۔ ہاں بس اتنا ہی چکر ہے کہ جس میں نصیری کم وقت مار کھا گیا ہے۔ تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ ہاں اب دیکھو کلمے ہیں دو، ایک اہل ظاہر کا ہے نقوی صاحب، ایک اہل باطن کا، دونوں قرآن میں ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ اہل ظاہر کا کلمہ ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی اللہ مگر اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ مگر ہوا۔ ہاں ظاہر بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، گیٹ بند کرواؤں، تالا ڈلواؤں، چابی جیب میں رکھوں، بھاگ جانے کا اندیشہ بھی ہے۔ نقوی صاحب جہاں تک ان کے فضائل کی حقانیت کا تعلق ہے، 313 جو مجاہد جو شرط ظہور ہیں تمہارے امام کی، تم انہیں کیا سمجھتے ہو؟ اس معیار کا ہر نبی بھی نہیں۔ جس کی دلیل یعنی 4 نبی میرے مولا کے ساتھ ہیں، 2 آسمانی 2 زمینی، عیسیٰ اور الیاس، ادریس اور خضر۔ عیسیٰ اور ادریس آسمانوں پہ ہیں، الیاس اور خضر زمین پہ، تو جب 4 آ سکتے ہیں تو سارے بھی تو ان میں سے لیے جا سکتے تھے۔ لیکن پھر بات وہی ہے، عبداللہ بن عمر تمہارے چوتھے امام کے سامنے آیا، یونس مچھلی کے پیٹ میں کیوں گیا تھا؟ حجت ہو کے، نبی ہو کے، رسول ہو کے، معصوم ہو کے۔ فرمایا اٹھ اسی مچھلی سے پوچھتے ہیں جس نے اسے نگلا۔ جو پچھلا محلہ گھبرایا ہوا تو نہیں ہے؟ فرمایا غم میں زینک، آنکھیں بند کر، بند کی، کھول۔ اذا بحر مغتمت، پہاڑوں سے بلند لہروں والا دریا نظر آیا۔ کہا فرزند رسول میرا خون آپ کی گردن میں ہے۔ فرمایا ہم پناہ دے کے بے پناہ نہیں کیا کرتے۔ اللہ
ہاں؟ مولا نے مچھلی کو پکارا، اس مچھلی سے مجھے گفتگو کرنا ہے جس نے یونس کو نکلا، اذا بحوت کل جبل العظیم، عظیم پہاڑ کی طرح ایک مچھلی نے سر نکالا۔ اے حجت خدا، وہ میں تھی جسے اللہ نے حکم دیا تھا کہ یونس کو نگل لے۔ کیا انداز تعلیم ہے ظہیر بھائی اس گھرانے کا، ہے جو یہ کر رہا ہے خود نہیں جانتا تھا، بے علم بشریت کا یقین بڑھانا چاہتا ہے۔ کیوں آخر تیرے پیٹ میں کیوں آیا؟ سرکار آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے تیرے دادا علی کی ولایت کا اقرار انبیاء سے بھی لیا تھا۔ اور اللہ نے یہ کہا تھا الست بربکم ومحمد نبیکم وعلی امیرکم، جب تک علی کو اپنا امیر نہیں مانو گے تمہیں نبوت نہیں ملنے کی۔ مولا سب نے اقرار کیا، انکار یونس نے بھی نہیں کیا۔ اس نے بھی اقرار کیا، لیکن مزاری صاحب اس نے ایک لمحے کا 1000واں حصہ سوچا وہ علی ہے کون جسے میں جب تک امیر نہ مانوں اللہ مجھے نبی نہیں بناتا۔ بس حجاب الہی میں زلزلہ آ گیا، اتشک فی صورت اقمتہ انا، جسے میں نے کبریائی کی تنہائی میں بنایا اسے تو سوچے گا؟ یونس جیسے نبی نے فقط سوچا، 40 دن شکم ماہی میں قید تنہائی کی سزا کاٹی، اور تو انکار کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں اب یونس اس معیار کا نہیں جو میرے بارے میں امام کو چاہیے، بات بولی تو نہیں؟ ہاں وہ 313 میں شامل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو اب سوچنا ظاہر بھائی کہ وہ 313 ہوں گے کیسے؟ قرآن لاؤ میرے سر پہ رکھو، رب کعبہ کی قسم، یہی حدیث ہے زردار صاحب ملک اور میں نے پڑھی ہے کہ جب ظہور کرے گا کعبے کے ساتھ 313 کھڑے ہوں گے، مولا جھک کر ان 313 کے کان میں کوئی کلمہ بولیں گے، یجفلون عنہ اجفال الغنم، جیسے بھیڑیے کے ڈر سے بھاگتی ہیں۔ بھاگ جائیں گے، زمین کے آخری کنارے سے واپس پلٹیں گے، پھر میرے مولا یوں ہاتھ پھیلائیں گے، عقلیں کامل ہو جائیں گی، پھر فضائل برداشت ہوں گے۔ جب 313 سے ان کے فضائل برداشت نہیں ہوتے، ہاں جن میں انبیاء بھی ہیں، جن میں اللہ جانے کیسے کیسے معیار کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ تو طے ہے نا بھائی کہ علی کو سمجھنے اور برداشت کرنے کے لیے یا مصطفیٰ ہونے کی ضرورت، یا خدا ہونے کی ضرورت۔ ہاں اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ دروازہ بند کراؤں یا کر لو گے برداشت؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہوا،
حالانکہ اگر سوچو تو کوئی اتنی بڑی بات تو ہے ہی نہیں. چلیے لا الہ الا اللہ کے ظہیر بھائی نقوی صاحب پہلے عدد نکالتے ہیں. میں بولتا جاؤں گا، آپ گنتے جاؤ گے. لام کے 30، الف کا 1، پھر الہ کی الف کا 1، پھر لام کے 30، پھر ہے کے 5، پھر الف کا 1، پھر لام کے 30، ہاں 98، اور الف کا 1. یعنی لا الہ الا کے عدد ہوتے ہیں 99، اور 99 ہی اسماء حسنی ہیں. لا الہ الا 99 عدد اور اسماء حسنی بھی 99. اب یہاں تک تو ہیں برابر. ایک ہے الا اللہ، یعنی اللہ کے آگے اللہ ہے. ایک ہے اللہ ہوا، جاگنا 99، اور اللہ کے 66. 99 اور 66 165. عدد کامل نکال. 1 اور 6 7 5 12. اور یہ بھی زیارت جوادیہ میں جو امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے بابا کی مدار پر پہلی زیارت پڑھی تھی، اس میں یہ جملے بولے تھے تمام ائمہ کو خطاب کرتے ہوئے: السلام علی عدد حروف لا الہ الا اللہ فی الرقوم المسطرات. فرمایا سطروں میں لکھے گئے لا الہ الا اللہ کے حرفوں پر سلام. اور جب گنو گے تو لا الہ الا اللہ کے حرف بھی 12 ہیں. نہیں حیران ہو جاؤ، جو آدھا محلہ حیرت کا شکار ہے، آؤ پھر تم زیادہ حیران ہو جاؤ. یعنی لا الہ الا اللہ یہ پرتو ہے 12 کا. اور نہیں جاگنا. لا الہ الا کتنے تھے؟ 99. آگے ہے ہوا کے ہیں 11. 99 اور 11 110، اور علی بھی 110. کچھ پلے پڑی ہے یا سر سے گزر گئی ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ 12، لا الہ الا ہوا علی. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اور یہ میں اسی عشرے میں دوسری مجلس میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ کعبے سے لے کر عرش تک، عرش سے لے کر قاب قوسین تک، قاب قوسین سے لے کر حجاب وحدت تک، جہاں بھی توقع جلی کے ملنے کی ہوتی ہے، ملاقات علی سے ہوتی ہے. جب تک خدا کو علی سے الگ ہو کے ڈھونڈو گے، شیطانی توحید کے چکر سے نہیں نکلو گے. یہ ظہیر بھائی بالکل ایسا ہی جرم ہے مولانا سبی شیرازی. ایک بندہ میری کوٹھی کی دیواریں چومے اور مجھے دیکھ کے منہ پھیر لے. نہیں بلے بڑی بات ہے.
آپ میں سے کوئی دیکھے ایک بندہ میری کوٹھی کی دیواریں چوم رہا ہے ہیں؟ شکیل بخاری نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہمارے قبلہ کا گھر ہے، یہ ہمارے علامہ کا گھر ہے، ہمارے عالم دین جا رہے تھے اور جو ہی عالم دین باہر آیا منہ ادھر۔ بتاؤ یہ محبت ہے یا منافقت؟ تو یہی کچھ تو کر رہا ہے۔ کعبہ مکان ہے علی کا، اسے سجدے کر رہا ہے، علی کو نماز سے نکال رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ارادے جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ ہاں قصد حقیقی کی خبر ہونی چاہیے۔ ایک بات آ گئی ہے سامنے، کچھ وقت لگ جائے گا۔ اچھا کعب الاحبار، حبر یہودی علماء کو کہتے ہیں، اور جس طرح ہمارے قاضی اور پھر قاضی القضات اس طرح، تو وہ کعب الاحبار جب مسلمان ہو گیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تو تورات کا اتنا بڑا عالم، کس چیز نے تجھے متاثر کیا اسلام سے؟ تو نے کلمہ کیوں پڑھا؟ جو اس نے جواب دیا وہ آپ کو سنانا ہے، سنیں گے؟ وہ کہتے ہیں انی قرأت النیفا و70 کتابا مما انزل اللہ علی انبیائہ علیہم السلام وقرأت فی شقۃ من التوراۃ فی قولہ تعالی یا بنی اسرائیل قد اخذت علیکم میثاقی ان تعظموا محمدا بتعظیمی وتجلوہ بجلالی وتطیعوہ فی امری وتؤمنون بہ حقا فانی قدمت بعث محمد علی البعوث وسبقت باسمہ قبل الصفوف وطبقت بذکرہ جمیع اتباع وہدیت بہداہ جمیع البریات ویا موسیٰ قل لبنی اسرائیل ان محمد النوری فی ارضی وقدسی بین یدی بریتی وذکری المرفوع وطاعتی المستورہ۔ ان محمد النوری فی ارضی وقدسی بین یدی بریتی وذکری المرفوع وطاعتی المستورہ وان آلہ الطاہرین عیبت علمی ومیزان قدسی ولسانی فی اختار ارضی وعینی فی خلقی یا موسیٰ اذا اردت امرا فاسر علیک فقدم فی قصد قلبک الى محمد وآلہ وقدم ذکرہم بین یدی دعوتک فانی استجیب دعوتک وابرہن حجتک وعلم ان محمد وآلہ نور یتلالون بین یدی مشیتی وضیاء یظہرون بین یدی قلمتی بہم اقدرت اذکار اخذی وملاتها بنوری ودللت علیہم بجناحی۔ جو ہاں یہ علم بانٹنے والے کی اپنی خیرات ہے، اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے، ہاں نہ یہ انسانی بس کا روگ ہے۔ پتہ ہونا چاہیے علم تقسیم کہاں ہوتا ہے۔ جب تقسیم علم کے محل کا مکان کا پتہ چل جائے اور مانگنے کا ڈھنگ بھی ہو تو پھر عطا ہو جاتی ہے۔ سر اٹھانا،
وہ کہتا ہے میں نے اللہ نے جو کتابیں اپنے نبیوں پر نازل کی اس میں سے میں نے کوئی 75-76 کتابیں پڑھ رکھی ہیں. 114 کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں انبیاء پر, اور وہ کہتا ہے میں نے 75-76 پڑھی ہیں. اور میں نے تورات میں بھی پڑھا کیا, یا بنی اسرائیل قد اخذت علیکم میثاقی, اے بنی اسرائیل جو میثاق جو وعدہ میں نے تم سے لیا ہے اسے بھولنا نہیں. اب تم بھی نہیں بھولنا سن کے, کیا ان تعظموا محمدا بتعظیمی وتجلوہ بجلالی, میرے حبیب محمد کی ویسی تعظیم کرنا جیسی میری. میرے حبیب کی ویسی تعظیم جیسے میری. وَتُجِلُّوهُ بِجَلَالِي, جتنا جلیل مجھے سمجھنا. اتنا جلیل میرے حبیب کو مانا. وَتُطِيعُهُ فِي أَمْرِي, میرے امر میں اس کی اطاعت کرنا. وَتُؤْمِنُونَ بِهِ حَقًّا, اس کے لیے حق کے مومن بننا. فَإِنِّي قَدَّمْتُ بَعْثَ مُحَمَّدٍ عَلَى الْبُعُوثِ, ہر بعثت پر میں نے اس کی بعثت کو مقدم رکھا. وَسَبَقْتُ بِاسْمِهِ قَبْلَ الصُّفُوفِ, اور میں نے پہلی سطر جب لکھی تو پہلا نام اپنے محبوب کا لکھا. وَطَبَّقْتُ بِذِكْرِهِ جَمِيعَ الطِّبَاقِ, میں نے ہر طبقے کو اس کے ذکر سے بھر ڈالا. وَحَدَيْتُ بِهُدَاهُ جَمِيعَ الْبَرِيَّاتِ, اور کائنات میں جہاں جہاں ہدایت ہے صدقہ اسی کا ہے. خیال سمیٹ لوں. پھر اللہ کہتا ہے یا موسیٰ قل لبنی اسرائیل, اور موسیٰ تو بھی یاد دلاتا رہے بنی اسرائیل کو, ان محمدن نوری, شرح کا وقت نہیں ہے بس ترجمے سے گزارا کرنا ہوگا. ان محمدن نوری فی ارضی, میری زمین میں محمد میرا نور ہے. میرا نور. مولوی تو الجھا ہوا ہے نوری ہے یا خاکی. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا نور ہے, یہ بے نور ہو گیا تو توحید بے نور ہو جائے گی. ہاں نہیں, اب ایک لفظ کہوں, ملک اور مجبوری یہ ہے, علی اس جبر مشیت کا نام ہے. لاکھ علی سے پہلو بچاؤ سامنے آ جاتا ہے. میرا نبی اللہ کا نور ہے, یہ بچ گیا, شمع توحید گل ہو جائے گی. اور یہی رسول کہہ رہا ہے 73 فرقے کی کتابوں میں حدیث ہے, یا علی انت روحی اللتی بین جنبیا, میرے دونوں پسلیوں کے درمیان جو روح ہے وہ تو ہے. ادھر والا محلہ ٹھیک ہے بھائی. ہاں نوری فی ارضی, یہ میری زمین میں میرا نور ہے. توجہ مولانا, اب سارے عربی دان ہوتے میرے سامنے, مجھے ترجمہ کرنا ہی نہ پڑتا, مجبور ہے ترجمے میں وہ حقیقت پیدا نہیں ہو سکتی جو اصل عربی میں ہے. وَقُدُسِ بین یدے بریتی, اور میری پوری مخلوق کے سامنے میرا حبیب میری بے جسمی کی دلیل ہے.
تسبیح پڑھتے ہیں نا سبوحن قدوسن، کہ قدوس کا مطلب بھی بے جسم ہے. اللہ قدوس ہے، کیا مطلب؟ یعنی بے بدن ہے، جسم نہیں رکھتا. تو اللہ کہتا ہے میری بے جسمی کی دلیل ہے، میری بے جسمی کی دلیل محمد ہے، یعنی بدن رکھ کے بھی بے بدن ہے. حقیقت میں میرے نبی کا کوئی بدن نہیں ہوتا تو سایہ نہ ہوتا. جو ہاں ہاں جی جو ہاں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر شے کا سایہ ہے. لے آؤ قرآن ممبر پہ لے آؤ، سورہ نحل پڑھو. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. اللہ کہتا ہے جس کو میں نے شے سے بنایا اس کا سایہ کبھی دائیں پھیلتا ہے کبھی بائیں پھیلتا ہے. تو مولانا شکیل بخاری سایہ ہے شے کا، تیرے نبی کا سایہ نہیں. خبردار اسے شے نہ سمجھنا. جو ہاں اور یہ بھری پڑی کتابیں، بلکہ ہماری کتابوں سے زیادہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے. ام المومنین حضرت عائشہ کا، رسول گھر سے باہر نکل رہے ہیں، ام المومنین نے روکنا چاہا، سرکار نے فرمایا وقت نہیں. بی بی نے دوڑ کے دوپٹہ رسول کی کمر میں ڈالا. رسول کی رفتار کو جھٹکا لگنا تو کیا، قدم رکے نہیں، کمر سے دوپٹہ تیر کے نکل گیا. خان صاحب دہلی سے در تک بی بی بار بار دوپٹہ ڈالتی رہی، دوپٹہ تیرتا رہا. کیوں؟ 73 فرقے کے علماء لکھتے ہیں کہ جو ہی دوپٹہ کمر میں آتا تھا رسول بے بدن ہو جاتا تھا. اب اگر مزاج عالی پر ناگوار نہ گزرے تو یہ بندہ گناہگار کچھ عرض کرے. جب مومنین کی ماں کو اس کا بدن نہیں ملتا، بازاری ماں کے بچوں کو یہ بدن کیسے ملے گا؟ اللہ
1000 منہ چھپا چھپا کر جو ہاں دہلی سے در تک کیوں اس کی قدوسیت کی دلیل ہے میرا رسول. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں قدسی بین ید بریتی ارادے میری مخلوق کے سامنے میری بے جسمی کی دلیل ہے میرا حبیب. سر اٹھانا. نقوی صاحب میں یہاں اپنے علم سمیت پریشان ہوں. ہاں اعتراف کرنا چاہیے. اعتراف ہے. میرا علم یہ میرے ہاتھ کھڑے میں پریشان ہوں. تم فیصلہ کر سکتے ہو تو کر لینا. اللہ کہہ رہا ہے انشاء املا قرات عبارت ترجمہ حوالہ 6 چیز میں سے کوئی مائی کلال ایک چیز غلط ثابت کرے اپنی شہرک خود نہ کاٹوں تو میرے نطفے میں شک. ہاں ورنہ حلال زادوں کی طرح پھر فیصلہ کر. اللہ کہہ رہا ہے اے موسیٰ کہہ بنی اسرائیل سے ذکری المرفوع و طاعتی المستورہ میرا بلند و بالا ذکر محمد ہے. اللہ اکبر ہے. اب اللہ جانے تم کیوں جھوم رہے ہو. مجھ سے بھی تو پوچھو تو منبر پہ کیوں لہرا گیا. مجھ پہ کوئی اور نشہ چڑھ رہا ہے. مولانا اللہ کہہ رہا ہے محمد میرا بلند ذکر ہے. یہی محمد کہتا ہے ذکر علی عبادہ. خوشی یہ ہے ظاہر بھائی کہ الحمدللہ میرے سامنے سارے حلالی ہیں سارے موالی ہیں. ہر چہرہ گلاب بنا ہوا ہے. اور جب اللہ کا ذکر کہہ رہا ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے تو خبردار اسے کسی ذکر سے باہر نکالنے کی کوشش نہ کرنا. اور اچھا دیکھو تم اگر علی کو عبادتوں میں شامل کرو گے کوئی 5-10 لاکھ کا ڈرافٹ خان صاحب میرے نام آ جائے گا. بولو آئے گا. کہ میرا بینک بیلنس بڑھ جائے گا, کہ میری 1-2 کوٹھیاں اور ہو جائیں گی, میرا علم زیادہ ہو جائے گا, میرا ماس بڑھ جائے گا. پھر یعنی میں جو تم سے لڑ کے یہ منوانے کی کوشش کرتا ہوں, مجھے کیا فائدہ ہے؟ بھئی فائدہ تیرا اپنا ہے. کیوں؟ دیکھو تیرے نبی نے یہ دعا مانگی تھی, اللہم آدر الحق حیث ما دار علی, پالنے والے حق ادھر مڑے. حق ادھر مڑے,
حق ادھر مڑے جدھر علی مڑے. تو اب جو شوش ہے حق ہے وہ ادھر ہی جائے گی جدھر علی جائے گا. سورہ عنکبوت. کون سا سورہ؟ عنکبوت. اللہ سے میں نے پوچھا تو کیا ہے؟ اس نے کہا ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. میں اللہ بھی حق ہوں. نکال علی کو نماز سے. علی نکل گیا تو اللہ بھی علی کے ساتھ چلا جائے گا. جی تو پھر اللہ حق ہے وہ بھی. محمد کا نکاح عمران پڑھیا تم بھی فتوی لگا پہ نکاح دیا بچے کوشش کیا کرو جو میرا موضوع ہو اسی کے ساتھ ملتی جلتی ربائی ہوا کرے. اب سمجھ میں آ گئی بات. ذکری المرفوع میرا رفیع بلند و بالا ذکر محمد ہے. وطاعتی المستورہ میری چھپی ہوئی اطاعت کا نام محمد ہے. تھکے ہو تو باقی کا ادھار کریں. ہاں چند منٹ لگ سکتے ہیں. اچھا میں وَأَنَّا آلَهُ الطَّاهِرِينَ. اب تک بات تھی رسول کی, اب آل کا ذکر کر رہا ہے خدا. وَأَنَّا آلَهُ الطَّاهِرِينَ اور جو اس کی طاہر آل ہے. کسی کو بتانا نہیں آپس کی بات ہے. میں اسی بندے کو عالم کہوں گا جس کا کم از کم میرے برابر علم ہو. چلو زیادہ نہ ہو برابر ہو کہوں گا. تو اللہ جن کو طاہر کہہ رہا ہے ان کی طہارت اگر اس کے برابر نہیں ہے سمجھ میں آ گئی بات. ہاں اللہ جی نے کہہ رہا ہے کہ اس کی جو طاہر آل ہے یہ کیا ہے؟ عیبت علمی, یہ میرے علم کا صندوق ہے. العظمت للہ. وَمِيزَانُ قُدْسِي فِي عَرْضِي اور جس میں میری بے بدنی تلتی ہے وہ ترازو ہے. یہ العظمت للہ. العظمت ہے. شرح کروں تو ظہیر بھائی کو اور اشرا رکھنا پڑ جائے گا. ہاں اس لیے شرح نہیں. میزان ہو, میزان تو سمجھتے ہی ہو نا, ترازو تکڑی ہے.
جس میں میری بے بدنی تلتی ہے، جو اس کی بے جسمی کا وزن جانتے ہوں۔ آئے ہائے اللہ جانے وہ کیا کیا نہیں جانتے۔ تھک گئے ہو؟ وَلِسَانِي فِي أَقْطَارِ أَرْضِي، میری زمین پر یہ میری زبان ہے۔ وَعَيْنِي فِي خَلْقِي، میری مخلوق میں میری آنکھ ہے، جس سے بولتا ہوں ان کے ذریعے، جو جو دیکھتا ہوں ان کے ذریعے۔ تو علی کی نگاہوں کی حد بنا کے توحید کو نابینا کر رہا ہے، پھر بھی موحد کہلاتا ہے۔ اور مزاری صاحب، تسلیم شاہ، میں نے پوری محنت ہی اس اگلے فکر جملے کے لیے کی ہے، جاگ کے سننا۔ اب ذہن میں رہے، موسیٰ سے اللہ فرما رہا ہے، موسیٰ غضنفر نہیں ہے، نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، اولو العزم ہے، کلیم اللہ ہے۔ 8 مناصب عالیہ پر فائز، سر اٹھاؤ۔ میرا نقوی صاحب دل کہتا ہے میں اڑ جاؤں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر شہ پر مودت تیار رکھنا۔ یا موسیٰ اذا اردت امرا فاسر علیک فقدم فی قصد قلبک الی محمد وآلہ وقدم ذکرہم بین یدی دعوتک۔ اے موسیٰ، جب تجھے کوئی مشکل پیش آئے، اولو العزم نبی سے کہہ رہا ہے، کسی نبی کے پاس مولانا اتنے معجزے نہیں جتنے اکیلے موسیٰ کے پاس۔ عصا سے ید بیضا تک گن تو صحیح، اسے اللہ کہہ رہا ہے اذا اردت امرا فاسر علیک، جب کسی معاملے میں مشکل ہو تو کہنا تو یہ چاہیے تھا، مجھ سے رابطہ کرنا، میرا سجدہ کرنا۔ فقدم فی قصد قلبک الی محمد وآلہ، دل ہی دل میں محمد اور آل محمد سے رابطہ کرنا۔ تو نام نہ لے، اللہ کرے تجھے توفیق نہ ملے۔ موسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے وَقَدِّمْ ذِكْرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ دعوت، اپنی نماز اور دعا سے پہلے ان کا ذکر کرنا۔ کیوں مالک؟ اللہ میرا تو، حجت میں تیری، نبی میں تیرا، رابطہ ان سے کروں، پہلے ان کا ذکر کروں پھر تیرا۔ کہا وَعْلَمْ أَنَّ مُحَمَّدًا وَآلَهُ نور یتلالعون بین یدی مشیتی وضیاء یظہرون بین یدی کلمتی۔ محمد اور اس کی آل وہ نور ہیں جو میری مشیت کے سامنے چمکتے رہتے ہیں، یہ راستہ نہ دے تو میری مشیت سفر نہیں کرتی۔ میری مشیت کے سامنے
جو خدا کی مشیت کو راستہ دیں تو وہ سفر کرے. وَضِيَاءٌ يَظْهَرُونَ بَيْنَ يَدَيْ كَلِمَتِي، اور یہ وہ ضیاء ہیں، یہ وہ روشنی ہے جو میرے کن کے سامنے تجلیاں بکھیرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ جی یعنی کن بے اثر ہے، یہ راضی نہ ہوں تو. نہیں مولانا، یہاں جو تھوڑے ظرف والے ہیں ان کے ظرف چھلک جائیں گے ہیں کہ کہیں توحید کو غضنفر 14 کا محتاج تو نہیں کر رہا. او بھائی یہ بات ہے ہی نہیں، یہ ایسے ہی ہے. آپ نے میرے لیے کھانا بنایا، بڑی محبت سے بنایا، میرا دل بھی تھا تو میں نے آپ کی دعوت مانی، میں آپ کے دسترخوان پہ پہنچ بھی گیا. میں نے کہا یار اٹھا لو. کیوں قبلہ؟ دل نہیں ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا. تو اب دل اور میں مختلف نہیں ہیں. نہیں بلے پڑی بات، نہیں سمجھ میں آئی بات. جب میں نے کہا نا میرا دل نہیں چاہ رہا، اس کا مطلب ہے میں نہیں چاہ رہا. دل مجھ سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. اور پرسوں ہی تمہیں میں خیبر شکن کا فرمان سنا چکا ہوں کہ انا قلب اللہ الوائی، اس کا دل میں علی ابن ابی طالب. اور رات ہی بتا چکا ہوں تم وہی چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں، اور یہ کہتا ہے وہ چاہتا ہی تب ہے جب ہم چاہتے ہیں. بے شک ہر کام ظہیر بھائی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، مگر یہ 14 اس کی مشیت مطلقہ ہیں. کہ کائنات کا کاروبار کرنے والی مشیت بھی اس مشیت کی محتاج ہے. اور 2 درجن سے زیادہ نام ہیں اس مشیت مطلقہ کے. وہ ایک مجلس نہیں، کم از کم 5 ہو، پھر وہ میں سارے آپ کو بتاؤں اور تھوڑی تھوڑی اس کی شرح کروں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. بس ان کا کام ہی یہی ہے. ختم ہو گئی ہے میری بات. بیک وقت 2 کام کر، جیسے 2 دھاری تلوار نہیں ہوتی، دیکھیے کبھی 2 دھاری تلوار دیکھیے، دیکھنا تلوار کی ایک سائیڈ جو ہے وہ باریک ہوتی ہے کاٹنے کے لیے، دوسری ذرا موٹی. اور 2 دھاری کی دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں، ادھر سے مارو تو کاٹے، یوں مارو تو کاٹے. یہ ہیں بندے، بیک وقت بندوں کے بھی کام آتے ہیں. خدا کے بھی کام آتے ہیں. جی زمین پہ اس لیے اترے کہ اس کی توحید بچائیں. میں نہیں، اس طرح نہیں ہے، تمہیں وقت یاد دلاؤں پھر سمجھو گے. اور بس 2 منٹ سے پہلے میں نے اپنا بیان سمیٹ لیا. وہ واقعہ یاد کرو بلخ کے مومن والا جو اپنی بیوی سمیت آ رہا تھا سید الساجدین سے ملنے، اور راستے میں اس کی بیوی مر گئی. اور مولا نے اسے کہا، اب دیکھیں نا آدھے گھنٹے کی بات میں نے 2 منٹ میں سمیٹ لی. مولا نے کہا جا کے دیکھ جہاں دفنا کے آیا ہے، شاید بیٹھی ہو. کہتا ہے مولا میں اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار کے آیا ہوں. محفل والوں نے کہا او بے وقوف جاہل، کہے کون رہا ہے تجھ سے؟ ان کا شاید بھی یقین ہوتا ہے. اور گیا تو بیٹھی تھی. تو مر گئی تھی؟ ہاں مر گئی تھی. پھر اسرائیل میری روح لے کے جا رہا تھا. پھر اے فلاں 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 حلیہ، یہ قد، یہ قامت، یہ آنکھیں، یہ زلفیں. اچھا اچھا اچھا. یہ سارے حلیے تو حسین کے بیٹے کے ہیں. کہتے اس نے پیچھے سے آ کے ڈانٹ کے کہا یا مالک الموت
اما تعلم انہا زائرۃ الینا، او اسرائیل تجھے خبر نہیں ہماری زیارت کے لیے آ رہی تھی، رد روحہا الیہا، روح واپس کر اس کی۔ العظمت العظمت۔ اور وہ بلخی کی ظہیر بھائی آنکھیں پھٹی کی پھٹی، پھر کہتے وہ جھکا دونوں ہاتھ سینے پہ رکھ کے، سمان و طاعتن، مولا میں نے سن بھی لیا، اطاعت بھی کر دی۔ سبحان اللہ۔ واہ جی اب ایک چھوٹا سا سوال کروں، اسرائیل نے مارا تو ہاشمی اللہ کے حکم سے ہوگا نا؟ بیٹھے ہو یا سر سے گزر رہا ہے جملہ؟ اسرائیل نے یہ کیوں نہیں کہا میں نے اس کے حکم سے مارا ہے، تیرے حکم سے واپس کیوں کروں؟ جی جی جھک کے کہنا، سن بھی لیا، اطاعت بھی کر لی، روح واپس۔ جب لے کے آیا نا اور مولا کی محفل میں دروازے پہ پہنچا، بی بی نے کونی مار کے کہا یہی تھا وہ، یہی تھا وہ جس نے اسرائیل کو ڈانٹا تھا۔ اب چونکہ اس نے اونچی آواز میں کہا لاہور والوں کہ یہی تھا وہ جو محفل میں بیٹھے تھے، اب وہ یوں ہو گئے۔ مولا نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا سرکار آپ نے اسے بھیجا ہمارے سامنے کہ جہاں شاید بیٹھی ہو، ہم نے دیکھا آپ نے مصلی پہ 2 رکعت نماز پڑھی، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ یہ کہہ رہے تھے، ہم سن رہے تھے، اللہم رد روحہا الی جسدہا، پالنے والے اس مومنہ کی روح واپس کر دے۔ ہمارے سامنے دعا مانگ رہا ہے، وہاں اسرائیل کو ڈانٹ رہا ہے۔ مولا یہ چکر کیا ہے؟ توجہ، آخری بات، ہر حلالی موالی لاہ دل پر لکھے۔ بس صحیفہ جلزل جلال پہ سرخی جلال آئی، ہلکے سے مسکرایا میرا مولا، فرمایا کچھ نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم زمین پہ رہ کر خدائی بچاتے ہیں، عرشوں پہ رہ کے خدائی چلاتے ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات یا نہیں؟ زمین پہ رہ کے مصلی بچھا بچھا کے خدائی بچاتے ہیں۔ اور عرش پہ رہ کے خدائی چلاتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں خدائی کرتے ہیں۔ ہاں ہم کبھی خدا کے بندے ہو جاتے ہیں، یہاں توحید ثابت ہوتی ہے کہ جن کے وجود پر
خدا ہونے کا گمان گزرے، جب وہ سجدے میں گر کے کہیں سبحان ربی العالی، اس وقت اسے بھی اپنے خدا ہونے کا لطف آتا ہے۔ ہاں، اور اس وقت اس کی توحید ثابت ہوتی ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تم سب کی عبادت قبول فرمائے۔ یہ بھی آپ ہی کے لیے دہراتا ہوں ہمیشہ، تاکہ یاد رہے آپ کو کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، اگر چاند آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ معمول سے زیادہ پڑھ گیا ہوں میں، بہت تھوڑے سے لمحے اور پڑھنا ہے، بس اس یقین کے ساتھ دو کے دو جملے کہہ رہا ہوں کہ جس سینے میں پتھر نہیں گوشت کا دل ہے، اور جو رونے کی نیت سے آیا ہے اس کی عبادت کے لیے بہت کافی ہے۔ لہو صرف سجاد ہی نہیں رویا، تیرے زمانے کا امام 1250 سال سے پردہ غیب میں لہو رو رہا ہے۔ ذات واجی قسم، ایک عالم سے ملاقات ہوئی مولا کی، اس نے پوچھا مولا اکبر کے بابا کی شہادت بڑی پردرد ہے، اس پر لہو روتے ہو؟ میرے مولا نے لہو رو کے جواب دیا، لو کان الحسین حیا لبقى الدم ایضا، کہا اگر حسین بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی لہو روتے۔ مولا پھر عباس کی شہادت بھی بڑی دردناک ہے، فرمایا لو کان العباس حیا لبقى دما ایضا، اگر آج عباس زندہ ہوتا تو عباس بھی لہو روتا۔ تو حیران ہو کے کہا مولا پھر لہو روتے کس کو ہو؟ فرمایا حسین مارے جاتے میں روتا، لہو نہ روتا، عباس و اکبر مرتے میں روتا، لہو نہ روتا، سجاد سے لے کر مجھ تک ہم لہو زینب کی چادر کو رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ بس میں یہی چاہتا تھا، توجہ ہو گئی تمہاری؟ جتنا جملہ یہ پڑھا ہے اتنا ہی ایک جملہ اور کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، بغیر کسی تمہید اور رنگامیزی کے منبر پہ بیٹھا ہوں، پوری عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں۔ تصور دینا چاہتا ہوں تمہیں کہ زینب کی چادر کا سجاد کی نظر میں مقام کیا ہے۔ محقق علماء سے پوچھنا، مقاتل کی کتابیں پڑھنا، تحقیق کرنا۔ جب اکبر نے زین چھوڑی تھی نا، حسین سے بھی پہلے اکبر کی لاش پر زینب پہنچی تھی۔ میں نے لفظ ارسال کرنے ہیں، وصول خود کرو گے۔ حسین ابھی راستے میں تھے، زینب پہلے پہنچی۔ میں نے فکرہ کہا ہے، کچھ لوگ روئے ہیں، اکثریت حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے، لیکن مجھے حسین کی آخری نماز کی قسم، حسین کے خیموں میں قیامت برپا ہو گئی۔ شیطانیوں نے ماتم شروع کر دیا، بستر بیماری پہ سجاد کی آنکھ کھلی۔ باقر کی ماں، یہ بیبیاں
ماتم کیوں کر رہی ہیں؟ شور کیا ہے؟ بی بی نے روکے کہا قیامت آ گئی، اکبر نے زین چھوڑ دی، تیری پھپھی نے خیمہ چھوڑ دیا۔ زینب خیمے سے باہر نکل گئی، ذات واجب کی قسم سجاد نے دستار سر پہ نہیں رکھی، پاپوش نہیں پہنی، ننگے پاؤں ننگے سر دوڑا، دوڑتا بھی آ رہا ہے اور دوڑتے دوڑتے ابا بھی اتارتا آ رہا ہے۔ حالانکہ لاہور والوں ابھی زینب کی چادر سلامت تھی، ابھی چادر کے ساتھ گئی۔ سب سے پہلے سجاد نے اپنی ابا پھپھی کی چادر پہ ڈالی، بس میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، پھر پھپھی کی کلائی میں ہاتھ ڈال کے خیمے کی طرف کھینچا، چل واپس، کیوں آ گئی ہے باہر؟ زینب رو کے کہتے سجاد وہ سامنے میرا اکبر ہے، وہ دیکھ میرے اکبر کے سینے میں برشی ہے، وہ دیکھ میرا اکبر ایڑیا رگڑ رہا ہے۔ سجاد نے کہا ہم سارے کیوں نہ مر جائیں، تو میری زندگی میں باہر نہ آنا۔ کیوں سجاد؟ اب فکرہ سننا اگر رونا ہے۔ سجاد نے کہا چل واپس، وہ دیکھ شامی تیری طرف اشارے کر رہے ہیں، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ شامی کہہ رہے ہیں وہ ہے اکبر کو پالنے والی، وہ ہے علی کی بیٹی زینب۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس اعلیٰ کو منظور و مقبول، بانی اشراقی مسائق